بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، چینل اسلام کی دنیا میں خوش آمدید۔ سورج اور چاند گرہن کی حقیقت کیا ہے؟ احادیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورج اور چاند میں گرہن کسی شخص کی موت سے نہیں لگتا۔ یہ دونوں تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، اس لیے اسے دیکھتے ہی کھڑے ہو جاؤ اور نماز پڑھو۔ جس دن ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت ہوئی، سورج گرہن بھی اسی دن لگا۔ اس پر بعض لوگوں نے کہا کہ گرہن ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے کی وفات کی وجہ سے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے دو نشان ہیں۔ ان میں گرہن کسی کی موت اور حیات کی وجہ سے نہیں لگتا۔ جب اسے دیکھو تو اللہ پاک سے دعا کرو اور نماز پڑھو تاکہ ان کا سورج صاف ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشان ہیں۔ کسی کی موت اور حیات سے ان گرہن نہیں لگتا، اسی لیے جب تم گرہن کو دیکھو تو اللہ کی یاد میں لگ جاؤ۔ سورج گرہن اور چاند گرہن کی نماز کا طریقہ کچھ اس طرح سے بیان کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں سورج گرہن ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کے ساتھ اس کی نماز پڑھی۔ آپ نے بہت لمبا قیام کی، اتنا طویل کہ سورہ بقرہ پڑھی جا سکے۔ پھر طویل رکوع کیا، رکوع سے سر اٹھا کر بہت دیر تک قیام کیا۔ یہ قیام پہلے قیام سے کچھ کم تھا۔ پھر آپ نے دوسرا طویل رکوع کیا، یہ رکوع طوالت میں پہلے رکوع سے کچھ کم تھا۔ پھر سر اٹھایا اور سجدہ کیا، پھر دوبارہ قیام کیا اور بہت دیر تک حالت قیام میں رہے۔ یہ قیام پہلی رکعت کے قیام سے کچھ کم تھا۔ پھر طویل رکوع کیا، یہ رکوع پہلے رکوع سے کچھ کم طویل تھا۔ پھر سر اٹھایا اور طویل قیام کیا، یہ قیام پہلے قیام سے کچھ کم تھا۔ پھر رکوع کیا، طویل رکوع، اور یہ رکوع پہلے رکوع کے کچھ نسبت کم طویل تھا۔ پھر سر اٹھایا اور سجدے میں گئے۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو گرہن ختم ہو چکا تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشان ہیں۔ اس میں گرہن کسی کی موت یا کسی کی حیات کی وجہ سے نہیں ہوتا، اس لیے جب تم گرہن دیکھو تو اللہ کو یاد کرو۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے اپنی جگہ سے کوئی چیز بڑھ کر لی، پھر ہم نے دیکھا کہ آپ ہم سے ہٹ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جنت دیکھی تھی، یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، راوی کو شک تھا، مجھے جنت دکھائی گئی تھی، میں نے اس کا گوشہ توڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تھا، اور اگر میں اسے توڑ لیتا تو تم رہتی دنیا تک اسے کھاتے، اور میں نے دوزخ دیکھی، آج کا اس سے زیادہ ہیبت ناک منظر میں نے کبھی نہیں دیکھا، اور میں نے دیکھا کہ اس میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ایسا کیوں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شوہر کی ناشکری کرتی تھیں اور ان کے احسان کا انکار کرتی ہیں۔ اگر تم ان میں سے کسی ایک کے ساتھ زندگی بھر بھی حسن سلوک کا معاملہ کرو، پھر بھی تمہاری طرف سے کوئی چیز اس کے لیے ناگواری خاطر ہوئی تو کہہ دے گی کہ میں نے تو تم سے کبھی بھلائی دیکھی ہی نہیں۔ ان احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ جب سورج یا چاند گرہن لگے تو اللہ کو یاد کرنا چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے۔ یہ کسی کی زندگی موت کا تعین نہیں کرتی، نہ کسی کو نفع نقصان دے سکتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں اس سے متعلق جتنے بھی عقائد ہیں وہ سب باطل ہیں، جہالت پر مبنی عقائد ہیں۔ نفع نقصان کا مالک
صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ سورج گرہن اور چاند گرہن اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اسلامی معلومات اور واقعات کے لیے چینل اسلام کی دنیا کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ کمنٹ میں بتائیں آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی۔ جزاک اللہ۔